جو شخص روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ 9 ٹاسک یعنی یہ 9 چیزیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کو فوراً اور جلد بدل دیتا ہے، اس پر نعمتوں کی بارش کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، شیطان کے ہر وار سے، دشمنوں کی ہر چال سے، ہر قسم کے شر سے پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ کون سی چیز آتی ہے؟ سب سے پہلی جو چیز آپ نے کرنی ہے، آپ نے فجر کی نماز کے بعد سونا نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ ویسے آپ فجر کی نماز کے بعد سو بھی سکتے ہیں، سونا چاہیں، لیکن آئیڈیل یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رزق جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہر کام میں برکت چاہتے ہیں، تو اس ٹائم پہ آپ بالکل نہ سوئیں، رات کو ٹائملی سو جایا کریں اور فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، استغفار کریں اور تہجد میں بھی قرآن پڑھیں، اور جب فجر کی اذان ہو جائے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے سونا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ روٹین فالو کرنا شروع کر دیں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کتنی برکتیں آپ کو ملیں گی اور کتنی مشکلات آپ کی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو دوسرے نمبر پہ جو کام کرنا ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ وہ آپ تہجد کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد چاہے 1 رکوع پڑھ لیں، 2 رکوع پڑھ لیں، 1 آیت پڑھ لیں، 2 آیتیں پڑھ لیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ یہ وہ برکت والا ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم آپ جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی ٹاسک کریں، دنیاوی کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی چیز میمورائز کر رہے ہیں، ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں، یا آپ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس ٹائم کے بعد، یہ ٹائم گزارنے کے بعد صبح صبح اگر آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے بزنس میں بھی اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی برکت ڈال دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے منیمم سے منیمم 100 ٹائمز استغفار کرنا ہے۔ استغفار آپ کون سا کریں؟ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 100 مرتبہ کریں، یا استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ بھی کر سکتے ہیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ استغفار۔ 4 نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا کوئی اور شارٹ درود شریف اوتھینٹک والا پڑھ لیں، کیونکہ جو کچھ درود شریف ایسے ہیں جو اوتھینٹک نہیں ہیں اور علماء کرام نے ان کو جو ہے کہہ دیا ہے کہ ان کو اگر اجتناب کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو 4 نمبر پہ آپ نے منیمم 100 ٹائمز، اگر آپ شارٹ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو 100 ٹائم آپ کوئی بھی شارٹ والا درود شریف پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ بے شک 10 دفعہ پڑھ لیں اگر بہت آپ کو لینتھی لگتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ جو چیز آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنی ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آپ نے منیمم، میں ریکمینڈ کر رہی ہوں کہ آپ 100 ٹائمز پڑھیں، کیونکہ اس کو پڑھنے سے بھی یہ وہ جنت کے خزانوں میں سے وہ خزانہ ہے جس سے آپ کے تمام غم دور ہو جاتے ہیں۔ اب 6 نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کلمہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، چاہے 10 ٹائمز پڑھیں چاہے 100 ٹائمز پڑھیں۔ اس کے فائدے پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ جو شخص فجر کے بعد اور مغرب کی جو ہے اذان سے پہلے عصر کی نماز کے بعد جو یہ کلمہ پڑھتا ہے صبح و شام، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بلیک میجک اس پہ اثر ہی نہیں کر سکتا۔ بلیک میجیشین وہی کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے لیکن اس شخص پہ کوئی جادو اثر نہیں کر رہا۔ اوکے، 7 نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویسے لاسٹ میں مجھے بتانی چاہیے تھی لیکن میں 7 پہ ہی یہ بتا رہی ہوں، کرنا آپ نے یہ لاسٹ پہ ہی ہے۔ آپ کا کوئی بھی ٹاسک ہے دن بھر کا، آپ کا آفس ورک ہے، یونی کا کوئی کام ہے، یونیورسٹی کا کوئی ٹاسک ملا ہوا ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، بزنس ہو سکتا ہے، یہ آپ نے لاسٹ میں سارے اذکار کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو بھی دن بھر کا جو کام ہوگا نا وہ آپ نے یہ سارے کام کرنے کے بعد اینڈ پہ جب آپ فری ہو جائیں گے فجر کی نماز یا اذکار کرنے کے بعد، تو پھر آپ نے اپنا کوئی بھی ٹاسک سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ ٹاسک سٹارٹ کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد یہ اذکار کرنے کے بعد، تو اس میں اللہ تعالیٰ ایسی مائنڈ بلوئنگ اور میریکلس قسم کی برکت ڈال دیتا ہے اور آپ کے پورے دن میں برکت آ جاتی ہے، آپ کے اس کام میں برکت آ جاتی ہے، وہ آسانی سے ہونے لگ جاتا ہے اور اس میں مشکلات جو ہوتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ نے کوئی بھی آپ کا دنیاوی کام ہے وہ آپ نے صبح کے ٹائم ہی شروع کرنا ہے۔ نمبر 8 پہ جو چیز آتی ہے کہ جو شخص اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرتا ہے تو یہ ایک بہت ہی بہترین چیز ہے، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور صدقہ دینے سے پہلے یا صدقہ دینے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں، جو بھی آپ کی نیت ہوگی تو وہ بھی دعا آپ کی قبول ہوتی ہے۔ اور صدقہ آپ ظاہر سی بات ہے صبح صبح آپ کہاں جائیں گے، کس کو صدقہ دیں گے، تو سب سے بیسٹ صدقہ یہی ہے کہ گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی چیریٹی میں کاؤنٹ ہوتا ہے، صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ایز اے ہسبینڈ اگر آپ اپنی وائف پہ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں یہ بھی چیریٹی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو پرندوں کو صبح صبح اگر آپ چھت پہ کھانا ڈال دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، باجرہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں، تو صبح صبح ہمارے اٹھنے سے پہلے پرندے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کی چہچانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور نمبر 9 پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی
جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو 25 منٹ کے بعد صلاۃ الضحیٰ، چاش کی نماز بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ آپ نے صرف 2 یا 4 رکعت، چلے منیمم 2 رکعت بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو جو شخص، ہر شخص کے اوپر روزانہ انسان کی جو باڈی جوائنٹس ہیں 360 اس کی ان کا صدقہ دینا لازم ہوتا ہے۔ اگر آپ چاش کی 2 رکعت پڑھتے ہیں تو آپ نے سمجھیں آپ نے اپنی پوری باڈی کے جوائنٹس کا صدقہ دے دیا۔ اور چاش کی نماز پڑھنے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ آپ ظہر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، سورج کے طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ کے بعد، کیونکہ وہ اس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت منع ہے نماز پڑھنا، تو اس کے سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو قرآن کی جو تلاوت کرنی ہے آپ نے، اگر آپ ایک سورت مجھ سے پوچھیں کہ وہ کوئی ایک سورت بتا دیں جو ہم پڑھیں، ویسے تو پورا قرآن سے ہی ہمیں وہ سارے بینیفٹس ملتے ہیں جو سورہ بقرہ سے ہمیں ملتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک سورت پوچھتا ہے جو تہجد کے ٹائم وہ پڑھنا چاہتا ہے، یا دن کے ٹائم پڑھنا چاہتا ہے، یا وہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ ہے سورہ بقرہ۔ تو اس کو پڑھنے کے طریقے پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، سورہ بقرہ کو پڑھنے کے 3 طریقے۔ وہ آپ لانگ ویڈیوز کا جو سیکشن ہے، ایک شارٹس ویڈیو کا سیکشن ہوتا ہے، لانگ ویڈیوز کے سیکشن میں آپ جائیں گے، اسکرول ڈاؤن کریں گے تو وہ آپ کو تھمب نیل پہ لکھا ہوا سامنے آ جائے گا، وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھ لیں۔ اور بہت سارے لوگوں کے مسکنسیپشنز ہوتے ہیں اذکار کو لے کر، سورہ بقرہ کو لے کر، تو جتنی بھی من گھڑت باتیں ہیں ان پہ آپ نے کسی صورت نہیں سننا۔ جو بھی آپ کو کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے ہمیشہ یوٹیوب پہ سرچ کر لیا کریں، کیونکہ اسکالرز نے ان سب باتوں کے جواب یوٹیوب ویڈیوز میں دیے ہوئے ہوتے ہیں۔